اللہ والو، آج جو بندہ بھی 3 اعمال کر لے گا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لے گا، انشاءاللہ پورے سال کے خزانوں کا مالک بن جائے گا۔ پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا اور نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ ناظرین، اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑا مقصد، جتنا چاہیے جیسا چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، ملتا چلا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کی حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے تنگ دستیوں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا خاتمہ چاہتا ہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر رمضان کے دوسرے جمعے کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لے، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی پورے سال کی تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، پورے سال کے مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، پورے سال رب کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رمضان کے دوسرے جمعے کے دن صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دے گی۔ ناظرین، آج ماہ رمضان کے دوسرے جمعہ مبارک کے دن ایک ایسی تسبیح کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گی۔ کہتے ہیں کہ جو رمضان کے دوسرے جمعے کے دن دوسرے عرصے میں صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کا رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کی برکتوں کو کون نہیں جانتا؟ ماہ رمضان کا دوسرا عرصہ مغفرت کا عرصہ ہے، اور مغفرت والے عرصے میں دوسرے جمعے کے دن صرف آپ ایک تسبیح پڑھنے سے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ فرشتے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لے کر آ جاتے ہیں۔ ناظرین، فرشتے غیب سے رحمتوں اور برکتوں کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں۔ آج اگر کسی پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے، آج جس بندے پر رب کی ایک نظر رحمت ہو جائے، اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہتی، آج کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی رب کی رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یہ خاص وظیفہ کسی بھی صورت میں مت چھوڑیے گا۔ اللہ والوں، جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعے کے دن کے تو ویسے بھی بہت بڑی فضیلت و برکت ہوتی ہے، لیکن جب یہ جمعہ رمضان کے مہینے میں آتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی زندگی سے اکتا چکا ہے، تھک چکا ہے، تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے مایوس ہو چکا ہے، بے بس و لاچار ہو چکا ہے، اب جانتا ہے کہ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے اور نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو رمضان کے دوسرے جمعے کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے صرف ایک تسبیح کو پڑھنا ہے، کیونکہ ماہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، رحمتیں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، اور قبولیت اتنی ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں 1,00,000 مانگتا ہے تو رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ اس قبولیت کے مہینے میں جب جمعے کا دن آتا ہے، جس طرح رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اسی طرح جمعے کا دن تمام دنوں سے افضل ہے اور بابرکت ہے، قبولیت کا دن ہے۔ اور جب جمعہ رمضان کا دوسرا جمعہ ہوتا ہے، آج خوش قسمت ہے، مقدر والا ہے وہ بندہ جو ایک تسبیح پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لے گا۔ آج جس گھر میں رمضان کے دوسرے جمعے کے دن ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا جائے گا، پورے سال کے رزق و دولت کا فائدہ ہو جائے گا۔ توجہ کیجیے گا، اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، آپ کے دوست، احباب، رشتہ دار، بہن بھائیوں نے آپ سے منہ موڑ لیا ہے، لوگ دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، قرض سے نجات کے لیے ایک تسبیح کروڑوں کے قرض کے لیے کافی ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا اسے ایک تسبیح کو پڑھتا ہے تو رب کریم فرماتے ہیں یہ کروڑوں کا قرض تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔
اے میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے، تجھ سے راضی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے راضی ہو جائے، غیب سے فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جائیں، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، تو آج صرف ایک بار یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اسی طرح اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، نوکری نہیں ہے تو نوکری کے لیے پڑھ لیں، روزگار و کاروبار جو کئی سالوں سے نہ چل رہا ہو، آپ جس مقصد کے لیے، جس پیسے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو ناظرین بس آج ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ رمضان کی عظمت و برکت کا صدقہ وہ ہر نوکری، ہر مقصد، ہر کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ بے بس، لاچار، مجبور ہو کر رب کریم سے مانگتا ہے، تو یہ ماہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے۔ رب کی ذات فرماتی ہے، اے میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے، میں تیری ہر حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ وہ رب جب دیتا ہے نہ پھر شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اب ماہ رمضان کے مہینے میں منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر مانگیے گا۔ تو ناظرین باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف ایک بار ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، دنیا کا آپ سے تعلق ختم ہو چکا ہے۔ آپ رب کریم کے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آپ یوں محسوس کیجئے کہ رمضان کے دوسرے عشرے میں، مغفرت کے عشرے میں، جمعے کے دن خاص قبولیت کی گھڑی میں رب کے حضور بیٹھے ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے دو ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یا اللہ یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا سلامو رب کریم کا صفاتی نام ہے، اور جب یا اللہ یا سلامو کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی قدر و قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ یا اللہ یا سلامو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا سلامو کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات، اگر آپ پورے سال کے لیے ہر کام کی سلامتی چاہتے ہیں، ہر مقصد کی حفاظت چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی اولاد، کاروبار، اپنی ہر کامیابی کو نظر بد، جادو جنات، حسد سے رب کی حفاظت میں، رب کی سلامتی میں دینا چاہتے ہیں، تو آج یا اللہ یا سلامو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ یا اللہ یا سلامو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا سلامو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلامو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے دونوں کو ملا کر یا اللہ یا سلامو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ رب کریم سے جو مانگ سکتے ہیں وہ مانگ لینا۔ ناظرین پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کی خاص الخاص تسبیح ہے، آج کا وہ عمل ہے، آج کی وہ تسبیح ہے جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کہ پہلے کلمے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے اور جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ اور دوستو، یہاں پر آپ کو ایک اور کام کی بات بتاتی ہوں۔ اگر آپ اس تسبیح کو یہ تسبیح جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس تسبیح کو اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر 1000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ غیبی طریقے سے رب کی مدد کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں، 5 وقت کی نماز کو قائم کریں اور اس ذکر کو اپنا معمول بنا لیں۔ صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آج اس ایک تسبیح کو کسی صورت میں مت چھوڑیے گا۔ فوراً آپ کی انشاءاللہ حاجت پوری ہو جائے گی، فوراً ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا، فوراً ہر طرح کی مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلا وظیفہ رب کو منانے کا وظیفہ ہے، یا اللہ یا سلامو۔ دوسرا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وظیفہ ہے۔ اور اب تیسرا وظیفہ پڑھتے ہی فوراً ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ آج ماہ رمضان دوسرے جمعے کے دن یا مسبب الاسباب سے مانگو، رب کی ذات سے مانگو۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ ناظرین، جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کی ذات غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتی ہیں، غیب سے ایسے راستے بناتی ہیں کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیسے پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا ہے۔ رمضان کا دوسرا جمعہ آ جائے، آپ نے صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے اور جس مقصد کے لیے پڑھنا ہے اس مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں۔ توجہ کیجیے گا، یہ سب سے ایک خاص بات ہے۔ اگر آج آپ کی چھوٹی سی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی سے یہ وظیفہ چھوٹ گیا تو پھر پورے سال کا پچھتاوا آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، آج وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ آپ نے ماہ رمضان کے دوسرے جمعے کے دن ہو سکے تو پوری رات پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت پڑھنے کی اجازت ہے۔ چاہے سحری کے وقت پڑھ لو، تہجد کے وقت پڑھ لو، نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لو، نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر کے بعد پڑھ لو، مغرب کے بعد پڑھ لو، عشاء کے بعد پڑھ لو، حتیٰ کہ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر پڑھ لو، عشاء کے بعد پڑھ لو، تراویح کے بعد پڑھ لو۔ لیکن ناظرین، یاد رکھیں، ماہ رمضان کے دوسرے جمعے کا یہ خاص عمل کسی بھی صورت میں مت چھوڑنا، یہ وظیفہ بہت زیادہ خاص ہے۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام ضرور لکھ دیں۔ اللہ حافظ۔